بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہاں کے فائدے رکھے ہیں، اور ایسے فائدے رکھے ہیں اگر ہمیں ان میں چھپے خزانوں کا علم ہو جائے تو ہم دن رات اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ذکر سے کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اس لیے ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کے سجدے کی حالت میں آپ کو پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 100 مرتبہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں، پھر دیکھے گا تمام مشکلات دور ہوں گی، ہر مقصد میں کامیابی کا حل نظر آئے گا اور دعا مانگنے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ یہ مکمل ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ ہم اپنے ان وظائف میں آپ کے سامنے سچے واقعات بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس نے بھی یہ اعمال کیے ان کو کتنا فائدہ پہنچا۔ علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے یہ بہترین مجرب وظائف آپ کو اپنانے ہیں۔ ثواب کی نیت سے شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیجیے ہمارے چینل سید دین کارنر کو، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ پاک نے اپنے ناموں میں ہم سب کے لیے نجات کا حل دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا پیارا نام الصمد یا الصمد یا صمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صمد کے معنی سردار رب ہے، بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں، یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 میں، الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو، اور جب غموں کا بادل چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اللہ ہی سے وہ فریاد کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور وہی ان کی پریشانیاں اور کرب و الم غموں کو کھول سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی شفقت، مخلوق کے ساتھ محبت، رحم اور کرم لامحدود ہے۔ تو یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صمد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا نام ہے۔ اللہ الصمد کا یہ بابرکت وظیفہ اب آپ غور سے سماعت کیجیے گا، ہر لفظ آپ کو غور سے سننا ہے۔ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں اگر 27ویں شب میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی 26ویں دن کی جو رات ہے اس میں یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے، ورنہ رجب کے پورے مہینے میں آپ کسی بھی رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ اٹھیں، سو کے اٹھنے کے بعد آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز تہجد نفل نماز یہ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور نیت یہی کرنی ہے کہ میں اپنے مسائل کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی حاجت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھیے، صلاۃ الحاجات پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے میں سر رکھ دیجیے۔ سجدے میں سر رکھ کر آپ کو ایک پوری تسبیح یعنی مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور یاد رکھے گا اول اور آخر 3 بار آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو درود ابراہیمی تو یاد ہی ہونا چاہیے، اور ہم بے شمار ویڈیوز میں درود ابراہیمی کے بارے میں بتا چکے ہیں، مکمل معلومات بھی دی ہے، اسی وجہ سے آپ کو اب یہ درود پاک یاد کرنا ہے۔ ویسے تو کوئی سا بھی مختصر درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے افضل ترین درود پاک آپ پڑھیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں، پھر درمیان میں آپ کو 100 مرتبہ ایک پوری تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ کر پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور وہیں سجدے میں سر رکھے آپ کو دعا مانگنی ہے، اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور آپ کی مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الصمد یعنی بے نیاز، سورہ اخلاص میں اس نام کو شامل کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آیت نمبر 2 میں
فرمایا گیا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیں اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی اسے کسی نے جنم دیا، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، یعنی کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ تو مانگنے والا کون ہے؟ ایک عاجز گنہگار بندہ، لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ رزاق ذات ہے، دینے والی ذات ہے۔ تو اے مسلموں، اگر آپ مسائل میں گر جائیں، پریشانیاں آپ پر ٹوٹ پڑیں، دکھ آپ کے ارد گرد ڈیرے ڈال لیں، تو پھر یکتا اور بے نیاز ذات کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تنگی اور فراخی میں، یعنی جب تنگی ہو رزق کی یا اللہ تعالیٰ نے بے بہا رزق آپ کو عطا کیا ہو، تو آپ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ مصیبتوں اور ضرورت کے وقت اسی کو پکارا جاتا ہے، آفات میں اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، ناگہانی صورت میں اسی سے پناہ ملتی ہے۔ تو اللہ الصمد کے بے شمار فضائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کے معنی ہے بے نیاز۔ الصمد پڑھنے میں جتنا آسان ہے، لیکن اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ مخلوق کے خدا کی طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دینے والا بن جاتا ہے، لینے والا نہیں بنتا، اور صرف وہ اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں لوٹاتا ہے۔ تو آپ اس خاص اسم الہی کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کاروبار میں خیر و برکت، رزق میں فراوانی، دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی صف میں لانے کے لیے آپ ضرور اللہ الصمد کا ذکر کریں۔ نہ صرف 100 مرتبہ آپ سجدے میں پڑھیں، بلکہ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا تو 1000 مرتبہ آپ ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہ رہیں گے آپ۔ دنیا کے جھوٹے جال سے نکلنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ سکون قلب کے لیے اللہ الصمد کا ذکر کرتا رہے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح، ہر ویڈیو کی طرح آپ کو پسند آئی ہے، اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، یہ سوچ کر کہ اگر ایک شخص بھی ہمارے دیے ہوئے اس عمل پر عمل کر لیتا ہے تو فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ تک یہ ویڈیو محدود رکھی تو پھر سوچئے کہ آپ خود تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ بتائے ہوئے ہمارے یہ خاص وظائف جو کہ علماء اہل سنت اور خاص بزرگوں کی جانب سے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ لوگوں تک پہنچیں؟ تو نیکی کا یہ موقع ہرگز نہ ضائع جانے دیں۔ رجب المرجب کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ بالفرض رجب کے مہینے میں آپ نہ کر سکیں تو کسی بھی مہینے کی رات میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی چلتے پھرتے آپ کو اللہ الصمد پڑھتے ہی رہنا ہے۔ مجھے امید ہے ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہے۔ شیئر کیجئے، کامنٹ کرتے ہی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارے یہ تمام وظائف سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔